अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज लाहौर स्कूल ऑफ लॉ के वेबिनार सीरीज में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उस पर कम कम ही बात होती है। दुनिया भर में भी इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई जितनी कि और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक जो इश्यूज हैं उन पर हो चुकी है। पाकिस्तान में इस मौजू पर तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं की गई आज तक, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि कराची में जमीनों से कुछ लोगों की कम्युनिटीज की बेदखली के मामले में जो शोर उठा, तो उसमें इस मौजू पर गुफ्तगू हुई और ये कहा जाने लगा कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके जो हुकूक हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए होने के नाते उनके हुकूक हैं और जो रिसोर्सेज पर उनका हक है वो वायलेट हो रहा है। और हमने बार बार इस इस्तिलाह का इस्तेमाल सुना कि इंडिजिनस पीपल्स राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, यानी मकामी लोग जो वहाँ पर सदियों से या एक लंबे अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं एक मखसूस इलाके में, उनके कुछ हुकूक होते हैं ख़ास किस्म के जो कि माने जाने चाहिए और उनको गारंटी भी किया जाना चाहिए। तो आज इस मौजू पर जो कि बैनुल अक़वामी कानून में 2007 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल इस में माना गया था और पाकिस्तान ने उस डिक्लेरेशन की सपोर्ट में वोट दिया था, इस पर बात करेंगे। और इससे जुड़े हुए और मसाइल जो पाकिस्तान में मकामी आबादियों को, इंडिजिनस पीपल को पेश आ रहे हैं डेवलपमेंट के पेश नज़र, मॉडर्न डेवलपमेंट के पेश नज़र, या कानून बुरे कवानीन की मौजूदगी में जो उनकी हकूक की तलफी होती है उससे मुतल्लिक। मेरे साथ आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तीन बहुत ही ख़ास किस्म के मेहमान मौजूद हैं जो कि कराची में इंडिजिनस पीपल्स मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। इनमें मेरे साथ अबीरा अशफाक हैं जो एक माहिर कानून हैं, वकील हैं और वो इंडिजिनस राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। और उनका कानून से मुतल्लिक कोई 15 साला तजर्बा है। वो अमेरिका में उन्होंने तालीम हासिल की और वहाँ पर उन्होंने कुछ अर्सा प्रैक्टिस की जहाँ वो तारकीन वतन के हुकूक के लिए केसेस को डील करती रहीं। मेरे साथ शाहाना राजानी हैं जो एक आर्टिस्ट हैं, कराची में वो काम करती हैं और ख़ास तौर पर कुछ हालिया बरसों में उन्होंने इंडिजिनस पीपल्स के लिए वहाँ पर कुछ काम किया है। हम उनसे जैसे गुफ्तगू करेंगे उनसे जानेंगे कि वो किस नौयत का काम है और हुकूक, इंसानी हुकूक हों और ख़ास तौर पर जो इंडिजिनस राइट्स हैं वो आर्ट से कैसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने आर्ट के तजर्बे को कैसे इस तहरीक के सिलसिले में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मेरे साथ हफीज बलोच साहब भी हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, एक सियासी एक्टिविस्ट भी हैं और जो कि इस इंडिजिनस राइट्स, वहाँ कराची में एक इंडिजिनस राइट्स अलायंस काम कर रही है लोगों के इंडिजिनस राइट्स के लिए, में से एक हैं। तो हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बजाय इसके कि मैं आपको इंडिजिनस राइट्स से मुतल्लिक कोई लेक्चर दूं या बाकायदा कोई तारुफ पेश करूं कि ये क्या होते हैं, हम अपने पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये हुकूक की कौन सी किस्म है जो पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई जा रही है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा अबीरा अशफाक को। अबीरा, आर यू विद अस? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर ही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अबीरा, ये मैं सबसे पहले आपको तकलीफ दूंगा, हमें बताइए कि ये इंडिजिनस पीपल्स राइट्स क्या चीज़ है। इससे पहले तो पाकिस्तान में कोई ख़ास बात नहीं हुई। कभी कभार कोई कलाश के लोगों के बारे में बात हो जाती है या कहीं पहाड़ी आबादियों में बसने वाले लोगों के बारे में, या शायद बलूचिस्तान के हवाले से सियासी तहरीकों में हिस्सा लेने वालों ने कोई बात की हो। ये कराची में इंडिजिनस पीपल कहाँ से आ गए? कुछ थोड़ा सा बताएं उन लोगों के बारे में, अपनी तहरीक के बारे में
اور آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے انڈیجنس پیپل یا مقامی لوگوں کو ان کی زمینوں سے جو ہے وہ جدا کیا جا رہا ہے. دیکھیں, میں ایک وکیل ہوں اور 15 سال سے تقریباً وکالت کر رہا ہوں, بہت سی کمپنیوں کا نمائندہ بھی رہا ہوں, اور کمپنیاں تو بڑا سیدھا سادہ سا کام کرتی ہیں, لوگوں سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے, سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, زمین خرید لی جاتی ہے, اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, اور ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں. 21ویں صدی میں رہنے کے خواہاں مجھ جیسے وکیل جو ہیں ان کے لیے تو وہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اور میں تو صاف ستھری سڑک سے نکل کے اپنی اچھی سی گاڑی پر بیٹھ کے صاف ستھری آبادی میں داخل ہوتا ہوں, تو مجھے تو اس سے بڑا دلی سکون ہی کچھ نہیں ملتا. تو آپ کیا تحریک چلا رہی ہیں؟ اوکے جی, دیکھیں یہ انڈیجنس کا لفظ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کے لیگل ڈسکورس میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے. تو سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس اور اس کی جو تاریخ ہے وہ آئی تھنک حفیظ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو آپ نے حوالہ دیا جو پاکستان نے تسلیم کی ہے یونائیٹڈ نیشنز ڈیکلریشن آن انڈیجنس رائٹس, تو اس کے اندر انڈیجنس کے لفظ کی تعریف نہیں ہے, if I'm not mistaken. تو جب کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی تو یو این کی یہی پوزیشن ہے کہ جو انڈیجنس, اگر آپ اپنے آپ کو انڈیجنس آپ کی شناخت ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو یو آر انڈیجنس. لیکن اس ٹریٹی, اس ڈیکلریشن کے اندر جو موضوعات ہیں, تو اگر آپ ان کی ٹریٹی دیکھیں اور پھر ادھر کے مقامی لوگوں کے تجربات کو مد نظر دیکھیں, تو واقعی ایک انڈیجنس کی پروٹیکشن بنتی ہے. اور وہ اس لیے کہ اس ٹریٹی کے اندر 3 چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں. ایک, انڈیجنس لوگوں کی تاریخ, ان کی تہذیب, ان کی شناخت اور ان کی جو روحانی کنیکشن یا جوڑ ہوتا ہے زمین سے, وہ اس کے تحفظ کے حوالے سے 5-6 آرٹیکلز ہیں. اور پھر دوسری چیز جس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ جو لوگ جو ٹریڈیشنلی لینڈ کو استعمال کرتے آئے ہیں, چاہے وہ مال مویشی پال رہے ہوں یا پانی کے نظام کو سمجھ رہے ہوں یا کاشت کر رہے ہوں یا اپنے تالابوں کے اندر مانسونز کے اندر پانی جمع کر کے اریگیشن کا ان کا ایک نظام ہو, تو ان کا جو شعور, نالج اور ٹریڈیشنل یوز آف لینڈ ہوتا ہے, تو اس کو ایک پرائرٹی دی جاتی ہے انٹرنیشنل نظام میں اور اس ٹریٹی کے اندر بھی, کہ آپ کی نالج کا ایک رتبہ ہے, ایک درجہ ہے. تو اگر کوئی بھی ہم فیصلہ لیتے ہیں زمین کے حوالے سے, تو اس شعور کا ہم استعمال کریں گے بنسبت یہ کہ ہم اس کو بالکل ہی رد کر دیں اور مقامی لوگوں کی, انڈیجنس لوگوں کی رائے نہ لیں. تو ٹریڈیشنل یوز آف لینڈ کو بہت فوکس کیا گیا ہے اس ٹریٹی کے اندر, جو کہ ملیر کے اور ان دیگر علاقوں کے اندر جو 50 سے زیادہ ولیجز تھے جو بحریہ کی اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں, جن کی شناخت بھی رد ہو گئی ہے, تو ان کی رائے نہیں لی گئی. اور یہی تیسرا پہلو تھا کہ فری, پرائر اور انفارم کنسینٹ. تو جب بھی کوئی ترقیاتی سو کالڈ منصوبہ آتا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے 10 ایکڑ سے پہلے, تو ہمارے قانون کے اندر بھی ہے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آف 2014 کے اندر کہ آپ یعنی کہ ایک IIE انیشل امپیکٹ رپورٹ پریپیئر کریں گے, اس کے اوپر آپ ہیئرنگ کریں گے. تو شروع دن سے 2013 سے لے کے اب تک کوئی بھی انوائرمنٹل ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. اور جب ہم لوگ شعور اور ٹریڈیشنل نالج کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس ٹریٹی کے اندر بھی اکنالجڈ ہے کہ ادھر کے جو لوگ ہیں جو 70, 80 یا 100 سال سے ادھر آباد ہیں, تو وہ ہی سسٹینیبل اور ایکویٹیبل مینجمنٹ کر سکتے ہیں ماحول کی ویزا وی دا انوائرمنٹ. ان کی نالج بہت مفید ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں کہ ایک شناخت, ایک کلچر, تہذیب, ادھر کے کلچر کے حوالے سے ادھر کی جو قبرستان ہیں اور ادھر کی قدیمی قبرستانوں کے علاوہ ادھر کچھ ایسی آرکیولوجیکل سائٹس بھی ہیں جس کا حوالہ دیا گیا. تو اس آرکیولوجیکل سائٹس کو, ان اسپرچل سائٹس کو ابھی تک تو مقامی لوگوں نے ہی پرزرو کیا ہوا تھا اور بہت اچھی طرح. ایک ساتھ ایک ڈیولپر آتا ہے اور قانون کے غلط استعمال سے اور جوڈیشری کے غلط استعمال سے اور ہمارے ریاستی ادارے جیسے MDA ہو گئے, اینٹیکوٹیز ہو گئے, ان کو استعمال کر کے یہ آکیوپائی کرنا شروع کرتا ہے. اور ابھی تک یعنی اندازہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ایکڑ آن پیپر کچھ دکھایا ہے, اور ان ریالٹی جتنا قبضہ ہوا ہے اور جتنا بحریہ نے لینڈ کو آکیوپائی کیا وہ کئی زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا سا میں کانورسیشن کو سٹارٹ کر رہی ہوں. آئی تھنک پھر اگر آپ کوئی اور سوال پوچھے تو دین مے بی آئی کین ٹاک مور اباؤٹ دا لیگل ایسپیکٹس ایز ویل.
جی ضرور، چونکہ آپ نے ایک کمپنی کا نام لے دیا ہے اور کمپنی کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو میں کوشش میری یہ ہوگی کہ کمپنی کا نام نہ لیا جائے، لیکن یہ معاملہ، یہ مسئلہ ملک گیر مسئلہ ہے۔ یہ صرف کراچی کا مسئلہ تو ہے نہیں یا ہو نہیں سکتا۔ اربنائزیشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور ماڈرن ڈیولپمنٹ کے نام پر ایک ترقی کا خاص قسم کا ماڈل جو ہے وہ رائج الوقت ہے۔ ہم اس حوالے سے تو بات کر ہی سکتے ہیں۔ آپ نے دو تین اہم باتیں کی ہیں جس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ضرورت تھی اسیسمنٹ کروانے کی، وہ اسیسمنٹ نہیں ہوئی۔ ملیر اور اس کے سے جڑی ہوئی کچھ آبادیوں کو جہاں مدغم کیا جا رہا ہے ماڈرن ڈیولپڈ ہاؤسنگ سکیمز میں، یہ آپ اس کے متعلق دعویٰ کر رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے ایک اور اہم بات کی ہے، یعنی ایک قانون جو انوائرمنٹ پروٹیکشن سے متعلق جو قانون ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ دوسری بات آپ یہ کر رہی ہیں کہ اینٹیکوٹیز ایکٹ کی بھی وائلیشن ہوئی ہے، وہاں پر آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جو کہ مجھے نہیں معلوم، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے یا وہ ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو دو کچھ باتیں یہ اہم ہیں، لیکن تیسری بات جو اس سے پہلے آپ کہہ رہی تھی وہ ان آبادیوں کا جو 100 سال یا 150 سال سے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، ان کا روایتی جو نظام زندگی ہے اس سے، جو کہ انوائرمنٹ سے بھی جڑا ہوا ہے، تو کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو انڈیجنس پیپلز رائٹس آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود a lot of other things which include, and the list is not exhaustive, which includes environment, climate change, archaeology, our heritage, and so many other things. تھوڑا سا اب اس پر بات آگے بڑھائیں اگر۔ جی بالکل، تو یہی بات ہے۔ ایکچولی سوری اگر کمپنی کا ہم نے نام لے لیا، لیکن آئی تھنک اٹس آلریڈی کوائٹ اپیرنٹ اور نون۔ لیکن یہی بات ہے کہ اگر ماحولیات کے حوالے سے، ٹریڈیشنل لینڈ یوز کے حوالے سے، تہذیب کو زندہ رکھنے کے حوالے سے، اور پروٹیکشن آف اینٹیکویٹیز کے حوالے سے، تو یہ مقامی لوگوں کا جس طریقے سے یہ ٹریٹی لکھی گئی ہے، تو وہ یہی ہے کہ اس نالج کو آپ اپریشیٹ کریں اور اس کلچر کی آپ ریسپیکٹ کریں، اور جو اسپرچل کنیکشنز ہیں لینڈ سے، اور جو ہسٹوریکل ٹریڈیشنز ہیں، یعنی کہ اورل ٹریڈیشنز کی بھی بات کی گئی ہے، ہسٹری کی بھی بات کی گئی ہے، ہسٹوریکل سائٹس بھی ہیں ادھر، تو وہ مقامی لوگ جو ہیں اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مقامی ہسٹورینز ہیں تو اس کے اوپر وہ ریسرچ بھی بہتر کر سکتے ہیں، جو کہ ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ریسرچ ہو رہی ہے اس ایریا کے اوپر، گل حسن کلمتی جو کہ ادھر ہی کے مقامی ہسٹورین ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اینٹیکویٹیز ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے 2018 کے اندر کئی اپلیکیشنز درج کی ہیں کہ ٹو پرزرو، ٹو بیسکلی آسکنگ دا ڈائریکٹر آف اینٹیکویٹیز اینڈ ہیریٹیج کہ آپ اس سائٹ کو ڈیزگنیٹ کریں ایز اے پروٹیکٹڈ سائٹ، لیکن وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو ہمارے اینٹیکویٹیز ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی اسٹیپ نہیں لیا ہے، کوئی عمل نہیں ہوا ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ جب ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، جب ان کی شناخت ہی نہیں ہوگی، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گی ایز سائٹس دیٹ نیڈ پروٹیکشن، تو پھر آپ کی جو بلڈرز ہیں تو وہ ان جگہوں کو بیسکلی فلیٹ کر کے اپنی تعمیرات تو کریں گے، اور وہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا، اور پھر بجائے اس کے کہ مزید اس پر گفتگو ہم جاری رکھیں، میں واپس جب آؤں گا تو یہیں سے شروع کریں گے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ قوانین موجود ہیں، جیسے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے، اینٹیکویٹیز ایکٹ ہے، جس کی کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور جو مقامی لوگ ہیں وہ سیاسی اعتبار سے، سیاسی کیپٹل نہیں ہے، کمزور ہیں، لہٰذا وہ ان قوانین کا جو ہے مؤثر طور پر اطلاق بھی نہیں کروا پا رہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری سطح پر آپ جب بات کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ڈکلیریشن کی، تو اس میں انڈیجنس پیپل کے جو حقوق ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔
اور وہ रिकग्निशन उसकी पाकिस्तान पार्टी भी है। तो क्या पाकिस्तान में कोई कानून साजी ऐसी मौजूद है, जो कवानीन ऐसे मौजूद हैं जो कि इंडिजिनस पीपल्स राइट्स को इंश्योर करते हो, गारंटी करते हो? आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट राउंड फ्रॉम राइट हियर। चलें आगे बढ़ते हैं। हफीज बलोच साहब हमारे साथ हैं और शाहाना राजानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इंडिजिनस राइट्स अलायंस के एक मेंबर हैं और यहाँ मलीर में होने वाली जो डेवलपमेंट है उसकी रास्ते में एक रुकावट बनकर खड़े हैं। आप कैसे वजाहत करते हैं अपने रोल को, कैसे देखते हैं इस तहरीक को? जी हफीज साहब, आप हमारे साथ हैं, आप सुन रहे हैं? आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने जो तहरीक शुरू की है इंडिजिनस राइट्स अलायंस की साथ मिलके, आपने क्या काम किया है और आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ अपनी तहरीक के बारे में बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ तो कराची को, इस मसले को समझने से पहले आपको कराची को समझना होगा, और कराची के साथ ही जो मुजाफाती एरिया है जिसे हम मल्लीर कहते हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग तारीख है। माई कराची जब एक छोटा सा बंदर था, तब मल्लीर में तहजीब और तमद्दुन जो फैल रही थी वो मुख्तलिफ कबाइल थे, तो जिसमें मेरा कबीला भी शामिल। हम हजारों सालों से वहाँ आबाद हैं। कमोबेश मेरे आबा व अजदाद की 700 साल पुरानी कब्रें आपको इसी सरजमीन में मिलेंगी। और जो एक तसलसल से जो कबाइल वहाँ रहते आ रहे, वो उनकी अपनी एक दूधपाश है, उनकी अपनी एक जमीन से उनसियत है, उनका एक तारीखी हवाला है। जब आप वहाँ आते हैं, जहाँ पे भी ये बिल्डर, अगर आपका नाम नहीं लेना चाहते, तो वो बिल्डर जहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है, वहाँ पे तारीखी जगह हैं जो आप आज भी हमारे लिए मुक़द्दस, हमारे लिए अहमियत रखते हैं। जैसे कि मैं अगर मिसाल देना चाहूँ तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का एक तकिया एक जगह को कहते हैं, जहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने आके कुछ क़याम किया था। तो वो जगह अभी भी है, लेकिन उस पे जो मस्जिद बन रही है, जिसे कहते हैं वो 300 दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, तो उसी जगह पे उन्होंने उनके लेटरिन बनाए। पहले तो सवाल ये भी होता है कि वो मस्जिद कैसे बन रहा है, उस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले जो तारीखी हवाले से अगर आप जगह देखें, उसी के साथ ही एक बहुत बड़ा वेले है, जिस पे आज वो बैरिया गोल्फ सिटी बना रहा है। वो वेले हम मुकामी लोगों के लिए लल्ला पेड़ है, जो एक तारीखी हैसियत रखता है हमारे लिए, और वो जो जिस शख्स के नाम पे, वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। उसके साथ जो कब्रें हैं, जो 700 साल पुरानी कब्रें हैं, 600 साल पुरानी कब्रें हैं, वो भी मौजूद हैं। कुछ तो उन्होंने डेमोलिश कर दिए, जिनके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास हैं। सरगुल हसन कलमती मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो हमारे साथ भी होते हैं, हम वहीं रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हम जिस तरक्की की बात यहाँ पे हो रही है, बदकिस्मती से वहाँ पे जितने भी कबाइल आबाद हैं, 70 सालों से उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। उन्हें कोई सहूलत नहीं है, उनके पास ना बेहतर स्कूल है, ना सेहत का निज़ाम है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बैरिया टाउन के अंदर हैं, जिन्हें इसराइली तर्ज पे बंद कर दिया गया है आजकल, दीवार लगा के। उनके पास बिजली, गैस कुछ भी नहीं है। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट लोगों की होती है। जो लोग वहाँ पे बसते हैं, उनको डेवलपमेंट किया जाता है। बाहर से लोगों को बुला के और पैसे की बुनियाद पर उन्हें महलें बना के देने से वो डेवलपमेंट नहीं होती। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, बेसिकली बात ये समझने की है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लैंड, जो जमीन हमारी है, जो हम सदियों से हमारे तसर्रुफ में है, हमारी चरागाहें हैं, हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि एनवायरनमेंट के हवाले से मल्लीर को आज भी अगर आप देखें, ये जो सारा एरिया है, ये ज़राई इलाका है। ये कराची के लिए लंग्स का काम करता है, तो फेफड़े ऑक्सीजन देता है। आजकल जिस तरह ये हीट वेव का, गर्मी का शिद्दत बढ़ा है कराची के अंदर, उसका सबसे बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये कुदरती जंगलों को खत्म करके वहां पे कंक्रीट के जंगले बना रहे हैं।
मैं अब मजबूर हूं कि मैं नाम लूं। अब अगर आप वहां पे देखें, मल्लीर में बैरिया टाउन भी बन रहा है, डीएचए भी बन रहा है, खजाइया भी बन रहा है, वहां पे उनको पहाड़ों को काटा जा रहा है। एक हद तक आप उन पहाड़ों को काट नहीं सकते। अच्छा, जो नदियां हैं, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी रोजी रोटी की बैकबोन है, वो पानी जब मानसून का वहां से बह के समंदर में जाके गिरता है तो वो पानी जज़ब होके कुएं में जाता है। पहली बात है कि हमारी ये नदियों को तबाह कर रहे हैं, हमारे पहाड़ों को तबाह कर रहे हैं। तो इंडिजीनियस जो लोग हैं वहां पे, आज वो अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हैसियत के लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। 50 से कमोबेश 48 से ऊपर गांव हैं वहां पे लोग बसते हैं। बकरियां नहीं बसते कि कोई भी बिल्डर आके उन्हें कहे कि आप नाजायज यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ से उठ जाओ, मैं अपनी यहाँ महलें बनाता हूँ। अब अगर कोई इनकार करता है, जैसे फैज मोहम्मद कबूल ने इनकार किया, तो उसे हर तरह से डराया गया, धमकाया गया, उस पर तशद्दुद कराया गया, रावणवार के थ्रू वो उसके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बने। जब वो तब भी नहीं माना, तो उसकी आधी जमीन कब्जे में लेकर वहां पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हाईकोर्ट में केस भी जीत चुका है, लेकिन आज उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इंडिजिनियस लड़ाई दरअसल हमारे अपने सर्वाइवल की लड़ाई है, हमारी अपनी शनाख्त की लड़ाई है, हमारी अपनी बूदबाश रस्म रिवाज, हमारी जुबान, ये सब की लड़ाई है जो हम पिछले 8 साल से लड़ रहे हैं। इन 8 साल से हमने तहकीक भी की है, अपनी सारी चीजें हमने जमा की हैं। गुलशन कलमती ने सिंध की मारूई, एक सिंधी में एक ज़हीम किताब, बहुत बड़ी किताब लिखी है, जिसमें उसने सारे तारीख को यकजा किया है। उसमें मल्लीर की तारीख भी है, उसमें कराची की भी तारीख है। तो वो सब कुछ हमने किया जो हम कर सकते हैं एक आम लोगों के हिसाब से, क्योंकि किसी पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, कोई ताकत हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आई। जितने भी हमें सपोर्ट मिली वो हमारे अपने दोस्त थे। डॉन ने हमें सपोर्ट किया, अबीना है हमारे साथ, शाहाना है हमारे साथ, इंडिविजुअल हैं। हम ये जंग लड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ, जिसको रियासती सपोर्ट हासिल, रियासती इदारों की सपोर्ट हासिल है। आज वो हम पे क्रैकडाउन भी कर रहा है, हमें दहशतगर्दी के केसेस भी हम पे बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, वो चाहता है, वो जमीनें चाहता है, वो वहां से हम लोगों को बेदखल करना चाहता है। तो इसी अमल के खिलाफ हम आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम कल भी जद्दोजहद करते हैं। हफीज साहब, मेरा सवाल ये होगा कि ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स पर, ये कुछ ज्यादती नहीं है कि देखें, रियल एस्टेट डेवलपर तो रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो इस प्रेमिस पर काम करते हैं कि आबादी को, यानी मजमूई आबादी को मजीद घरों की जरूरत है, और उसके लिए जाहिर है कि जमीन की जरूरत होगी, और वो मजीद जमीन हासिल करने के लिए जो वहां पर खुली आबादी जगह है, उसके मालिकान को, अगर वो हैं, वो कीमत अदा करते हैं, और उस कीमत अदा करने के नतीजे में वो उस जमीन की मलकियत हासिल कर लेते हैं, फिर उस पर हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं। तो ये तो बड़ा सादा सी बात है। आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी पेचीदगी वाली बात मुझे लग रही है, कि लोगों के कोई ऐसे हुकूक हैं जो कि बाकी आबादी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो लोग वहां पर मकामी लोग बसते हैं उनको रोजगार भी तो मिलता है, वो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है सरकारी सतह पर, नया कैपिटल आता है, सरमाया लगता है, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बात आपके लिए कोई तसल्ली बख्श नहीं है, मुझे लगता है आप चाहते हैं कि 21वीं सदी की बजाय 15वीं सदी में आप जिंदा रहना चाहते हैं। तो ये तो मॉडर्निटी का एक सैलाब है, इसको आप रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? पहली बात पहली बात समझने की ये है कि किसी भी शहर को डेवलपमेंट एक मंसूबे के बाद मंसूबाबंदी के तहत किया जाता है, कि मास्टर प्लान बनते हैं। बदकिस्मती ये है कि कराची का कोई मास्टर प्लान है भी नहीं, अगर है तो उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और तो किसी भी शहर के लिए ये भी जरूरी होता है कि उसके आसपास के इलाके सरसब्ज हों, वहां दरख्त लगे हुए। आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो बेहंगम तरीके से सिर्फ सरमायादार को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।
वो जो इंसान वहां रहता है, अगर आप उसको डेवलप करके, उसके रोजगार का बंदोबस्त करके, आप उसके साथ इंसाफ करके अगर आप कुछ करना चाहें, कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। ना मैं मुखालफत करूंगा, ना कोई और मुखालफत करेगा। लेकिन मसला ये है कि हमें जिस तरह ये यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर, या मेरे लोगों को सिर्फ चौकीदारी की नौकरी मिलती है, तो यहाँ पर सिर्फ वो माली की नौकरी मिलती है। मेरा पढ़ा लिखा नौजवान आज भी बेरोजगार है। तो ये तरक्की हमारे लिए नहीं है। अगर इस रियासत को, कराची को तरक्की देना है, अगर ये जो घरों का ये मसला इनको खत्म करना है, तो सबसे पहले इन्हें इसको एक सिमत देना होगा, इसका एक मास्टर प्लान बनाना होगा, उस मास्टर प्लान के तहत लोगों को समझाना होगा। उसके बाद अगर वो कुछ करते हैं तो कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। तो हमारे सामने तो सिर्फ बिल्डोजर्स आते हैं, हमारे जमीनों पे कब्जा करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे लोगों से उनके जीने का हक छीनते हैं, रोजगार छीनते हैं। तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम पुरअमन जद्दोजहद करके अपनी बात तो रख सकते हैं ना। हम वही कर रहे हैं। हम पिछले 8 से यही कह रहे हैं कि भाई, एक प्राइवेट बिल्डर जैसे उसे एक हक किसने दिया है कि वो इस तरह हजारों एकड़ जमीन लेके कराची से बड़ा एक शहर बना दे। तो इससे क्या होगा, ये जो सबसे बड़ा शहर बन रहा है कराची के बाहर, यहाँ के अमीर लोग सारे शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। तो कराची के में जो कच्ची आबादियां हैं, जो स्लिम डॉग्स कहलाए जाते हैं, उनका क्या होगा। तो ये बेसिकली एक इंसानी अलमिया है, सिर्फ और सिर्फ सरमायादार को उसकी सरमाया बढ़ाने के लिए। इसमें आम लोगों का कोई फायदा नहीं है। आप आके देख लें, अगर आप बुकलाएं कानून के हिसाब से भी देख लें कि 16,800 एकड़ पे जो एक फैसला, हालांकि पहले जो फैसला आया था 2018 में, उस फैसले में बैरिया टाउन को मुकम्मल इलीगल करार दे दिया गया था। एमडीए के जरिए जो जमीनें उन्होंने ली हैं, वो गैर कानूनी करार दिए गए थे। जो जमीनें उन्होंने शिफ्ट किए थे दूसरों इलाकों से लेके खरीद के, फिर यहाँ सुपरवे या मंदिर में उसमें शिफ्ट किए थे, वो भी गैर कानूनी करार दे दिए गए थे। उसके बाद एक इम्प्लीमेंट बेंच बनी थी कि उस फैसले को उस पर अमल दरामद कैसे हो। उस इम्प्लीमेंट बेंच ने कानून से मुआवरा, कि ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अटॉर्नी जनरल साहब के कानूनदान, उन्होंने कहा है कि ये जो इम्प्लीमेंट बेंच का फैसला है ये गलत है, ये कानून से मावरा है। सुप्रीम कोर्ट को ये हक भी नहीं है कि वो इस तरह सौदेबाजी करके एक गैर कानूनी चीज को कानूनी करार दे दिया जाए। तो आप जिस पर्सपेक्ट में भी इसको देखें, वो गैर कानूनी ही है, गलत है, नाजायज है। बहुत शुक्रिया हफीज साहब, आपने बहुत तफसील से अपना मौकफ बयान किया है। सुनने वालों के लिए बहुत सा मवाद है, बहुत से दावे भी हैं और वजाहतें भी हैं, और मेरा ख्याल है लोग फैसला कर सकते हैं कि दुरुस्त पोजीशन क्या है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं हफीज साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, कुछ और बात भी करेंगे। हमारे साथ जो तीसरी पैनलिस्ट हैं शाहाना राजानी, वो एक आर्टिस्ट हैं। शाहाना, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल। जी शाहाना, शाहाना आप तो इंडस वैली स्कूल में आर्ट पढ़ाती हैं। आपका मलीर से क्या ताल्लुक है और आर्ट का जमीन से क्या ताल्लुक है? कुछ हमें समझाइए, और किस किस्म का, किस नौयत का आप काम करती रही हैं। मैं देख रहा था कोई गडाप सेशंस नामी एक तहरीर भी है, रिपोर्ट है, जो वीरा के साथ मिलकर शायद आपने उसको तरतीब दिया है। थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए और किस तरह से ये इंडिजिनस पीपल्स राइट्स से कनेक्टेड है। बिल्कुल, मेरा कराची इंडिजिनस राइट्स अलायंस से 2016 में सबसे पहले राब्ता हुआ, जान पहचान हुई। और उस वक्त मैं और मेरी एक दोस्त ज़ारा मल्कानी, हम एक प्रोजेक्ट रन कर रहे थे कराची ला जामिया के नाम से, विच इंग्लिश में कराची एंटा यूनिवर्सिटी। और उस दौरान हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, और हम एक्सपीरियंस कर रहे थे कि स्टेट सेंसरशिप और स्टेट रिप्रेशन इन यूनिवर्सिटी स्पेसेस और कल्चरल स्पेसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस दौरान सबी महमूद का भी मर्डर हुआ था, जो T2F उस वक्त चला रही थी। तो हम उस दौरान एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे थे
جہاں پہ ہم دوبارہ سے آرٹ اور پالیٹکس کو جوڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ اسٹیٹ سینسرشپ اور ریپریشن کی وجہ سے ایجوکیشن جو ہماری ہے وہ بہت زیادہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. جو ہمیں ہسٹریز اور جیوگرافی سکھائی جانی چاہیے، جیسے کہ جو حفیظ بھائی ہمیں بتا رہے ہیں، وہ اسکولوں میں یونیورسٹی میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا ہے. تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا جہاں پہ ہم ری پولیٹیسائزیشن آف ایجوکیشن، آرٹ ایجوکیشن خاص طور پہ آرٹ اور پالیٹکس کو دوبارہ سے جوڑنا، کہ جو شہر میں ساری جو ڈیولپمنٹ اور وائلنس کی پریکٹسز ہو رہی ہے وہ ہم سب سے انسیپریبل ہے، ہم سب اس میں انٹینگل ہوئے ہوئے، ہم سب انٹرٹوائن ہوئے ہوئے. تو انڈیجنس رائٹس الائنس کے ساتھ مل کے 2016 میں ہم نے ایک پبلک کورس آرگنائز کیا تھا جو ہر کسی کے لیے اوپن تھا، اور 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ پر ہم ہر ہفتے یا ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک بار گڈاب جاتے تھے، اسپیسیفکلی جو وہاں پہ بحیرہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کو ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے تھے. اور جو ایک خاص انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری انڈیجنس رائٹس الائنس سے، وہ تھی کہ ہم ایک ان کے لیے نقشہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کو آپ نام دینا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ اس وقت ایک ایڈ کیمپین چلا رہا تھا، اور اس ایڈ کیمپین میں وہ کانسٹنٹلی لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جو علاقے پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک بنجر، غیر آباد اور غیر محفوظ علاقہ ہے. بار بار وہ ویڈیوز میں، میپس میں، ہر جگہ وہ یہی بس لوگوں سے یہی کنونس کر رہا تھا کہ یہ بنجر علاقہ ہے اور یہ زمین ہمیشہ سے خالی تھی، یہاں کوئی نہیں رہتا ہے، اور ہمارا جو ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے وہ کراچی کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے گفٹ ہے. رائٹ، وہ بار بار ایڈ میں بتاتے تھے کہ ہم ایک محفوظ اور مکمل شہر کا تحفہ دے رہے ہیں پاکستان کو. تو یہ جو نیریٹو تھی وہ ایک ویژول لیول پہ آپریٹ کرتی ہے. رائٹ، آپ نے کہا کہ آرٹ کا اور کلچر کا ڈیولپمنٹ سے کیا لینا دینا، تو تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گی کہ ایک طرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ہم جاتے ہیں تو مٹیریل وائلنس ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ، کہ بلڈوزر ہے، دیواریں ہیں، آرکیٹیکچر آف آکوپیشن ہے. رائٹ، جو وائلنس لوگ وہاں پہ فیس کر رہے ہیں. جو دوسرا لیئر آف وائلنس جو ایکولی امپورٹنٹ ہے لیکن ہم کافی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ ڈسکرسو لیول پہ ہوتا ہے، اینڈ وہ ہے وائلنس آف ریپرزنٹیشن، وائلنس آف دا میپ، وائلنس آف ویژوالٹی. رائٹ، تو جو بحریہ ٹاؤن اپنی ایڈ کیمپین چلا رہا تھا اور ہمیشہ وہ اس طرح کے بنجر امیجز دکھاتا تھا، کبھی اس نے کوئی گوٹ نہیں دکھائی. جو ملیر کی زرخیز زمینیں ہیں، جو آبائی وہاں پہ پرانی ہسٹورک لینڈ مارکس ہے جن کا حفیظ بھائی ذکر کر رہے تھے، وہ ظاہر سی باتیں بحریہ ٹاؤن کبھی نہیں دکھاتا ہے. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ بنجر غیر آباد زمین ہے. رائٹ، اور اگر ہم اس کی ہسٹری، اس پریکٹس کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ ایک اسٹیٹ پریکٹس رہی ہے اور یہ ایک کلونیل پریکٹس رہی ہے. جب ہم کراچی کے سروے میپس کو کھولتے ہیں تو اس میں گڈاب کا جو علاقہ ہے پورا شہر کو میپ کرتی ہیں اسٹیٹ اور گورنمنٹ، لیکن جو پیریفریز آف دا سٹی ہے، رائٹ، جیسے گڈاب کا علاقہ ہم لے لیں، اس کو جان بوجھ کے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایز ایمٹی. رائٹ، وہ ایمٹی اسپیس دکھائی جاتی ہے ہمیں، وہاں پہ کوئی انہیبیٹیشن کبھی بھی میپ نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہی کنونس کیا جائے کہ جب ڈیولپمنٹ ہو تو اٹس اے گڈ تھنگ. رائٹ، کہ یہاں کی جو پیریفریز کراچی کے ہے وہاں پہ ہمیں کنونس کیا جاتا ہے میپ کے ذریعے کہ یہاں کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو جب ہم حفیظ بھائی کی باتیں سنتے ہیں ہم خود تعجب ہوتے ہیں، کیونکہ پبلک ڈسکورس میں اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو یہ جو، اور ایک بات آگے چلتے ہوئے یہ بھی میں کہوں کہ یہ جو پریکٹس ہے کہ انڈیجنس لینڈ کو ریپرزینٹ کرنا اور مس لیبل کرنا ایز بیرن ویسٹ لینڈ، ایز بنجر، ایز غیر آباد، goes back to the foundation of Pakistan. Right, تو as early as 1948 1950 لیاقت علی خان پبلک میں جا کے اسپیچز دیتے تھے جہاں وہ کہتے تھے کہ لالو کھیت کو آباد کر، مہاجرز کو اسپیچ دی جاتی تھی کہ لالو کھیت کو آباد کریں، گولی مار کو آباد کریں. رائٹ، اور جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ ایک علاقے کو جا کے آپ آباد کریں تو جو امپلیسٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ خالی جگہ ہیں، ہاں آپ جائیں، آپ ان کو سیٹل کریں، یہ غیر آباد علاقے ہیں. لیکن کراچی کی یہ سارے نیبرہڈز کبھی غیر آباد نہیں تھے. کراچی کا جو پورا شہر ہے فرام دا ویری اسٹارٹ وہ انڈیجنس لینڈز کی ڈسپوزیشن اور آکوپیشن پر بنا ہے.
تو گڈاپ میں جو آج ہو رہا ہے, کاٹھور میں, ملی میں ہو رہا ہے, وہ سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہے. لیکن ہم اس ہسٹری کو آل دا وے بیک کلونیل ٹائمس پہ بھی ٹریس کر سکتے, 1947 پہ بھی ٹریس کر سکتے. تو آپ اگر دیکھیں گزری کریک ہے, کورنگی کریک ہے, پورٹ قاسم ہے, اسٹیل ملز ہے, سارے جو شہر کے مین انفراسٹرکچر روڈ پروجیکٹس ہے, سارے پروجیکٹس انڈیجنس لینڈس پہ بنے ہوئے ہیں, رائٹ. تو کراچی جو ہمارا شہر ہے وہ ہے ہی, یعنی کراچی آباد ہو ہی نہیں سکتا تھا بیکاز آس پاس دوسری کمیونٹیز تھی. ہمیں کہتے ہیں رائٹ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ تو از انیویٹیبل پارٹ آف ماڈرنٹی. آپ ڈیولپمنٹ کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن ایکچولی ڈیولپمنٹ ایک ہمیں پریزنٹ کیا جاتا ہے ایز اے بہت ایک نیوٹرل اور آبجیکٹیو سی چیز ہے, فیوچر کے لیے اہم ہے. لیکن ایکچولی ڈیولپمنٹ کی مخالفت کرنا بہت اس وقت ضروری ہے ہم سب کے لیے. جی شاہانہ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں اپنے کام کو جو جڑا ہوا ہے مقامی لوگوں کے حقوق سے. آپ نے یہ کہا کہ بہت سی جو یہ ماڈرن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کا ویژول وائلنس جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا چلتا, اور اس سے متعلق آپ نے کام کیا ہے, اور جو گفتگو کی ہے, جو نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ یہ وائلنس کو ایکسپوز کرنے کا ہے بیسیکلی کام. سو I will return to you with a couple of questions. Let me first ask a couple of questions from Abira. Abira, ہم بات کر رہے تھے قوانین کے متعلق اور یونائٹڈ نیشنز ڈیکلیریشن کے متعلق. اس کے بعد حفیظ صاحب نے بھی گفتگو میں قانون اور لا قانونیت کی بات کی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متعلق کچھ بات کی ہے, کچھ اور گفتگو بھی ہوئی ہے. ابیرا, آپ نے اپنی گفتگو میں انفارمڈ کانسنٹ کی بات کی تھی. میں ذرا اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا مطلب ہے جب آپ انفارمڈ کانسنٹ کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں, اور کس طرح سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو زمین کا حصول ہے ماڈرن ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کی جانب سے, یہ انفارمڈ کانسنٹ پر مبنی نہیں ہے؟ جی ابیرا. جی سوری, جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ٹریٹی کا ذکر کیا, UN ڈیکلریشن آن انڈیجنس رائٹس, اس کے اندر 2-3 جگہوں کے اوپر فری, پرائر اینڈ انفارمڈ کنسنٹ. فری, پرائر, انفارمڈ کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فری ہو, کوئی دباؤ نہ ہو ریاست کا. تو فری تو کہیں سے بھی نہیں ہے, کیونکہ 2 طریقے کے دباؤ آئے ہیں. ایک تو یہ فالس FIRs, ماس کرمنلائزیشن, ہر گاؤں سے, ہر گوٹ سے, ہر خاندان سے ایک لڑکے کے اوپر دہشت گردی کا FIR 2013 سے اب تلک, اور اب ریسنٹلی 1 ہفتے میں تو اور بھی زیادہ. تو یہ فری کنسنٹ تو ہوئی نہیں جب آپ نے لوگوں کو ایک کرمنلائز کر دیا اور ان کو فورس کر دیا کہ وہ کورٹ کچہری کے چکروں کے اندر ہی پھنسے رہیں. دوسری طریقے سے یہ فری نہیں ہے کہ وہ اگر 1-2 لوگوں کو سائڈ لائن کر کے ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے اپنی زمین جو ہے وہ بیچ دی ہے, اور وہ پھر اس طریقے سے نیریٹو بنتا ہے کہ پھر دوسروں کے جو حقوق ہیں جن سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, جن کے حقوق کو کبھی بھی ٹیبل پہ جس کا ذکر تک نہیں ہوا, تو وہ سب جو ہیں وہ رد ہو جاتے ہیں. تو یہ فری کنسنٹ تو ہوئی نہیں ہے. اور پرائر پہلے ہونی چاہیے, اور انفارمڈ یعنی لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کیا منصوبہ ہے, اور یہ منصوبہ جو ہے کتنے ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے, اور اس کے کیا ماحولیات کے حوالے سے, لائیولیہڈ کے, روزگار کے اوپر, ادھر جو زرعی زمین ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تو اس کے اوپر کوئی یعنی کہ ڈسکشن جس کے اندر مقامی لوگ بھی ہوں اور ایکسپرٹس بھی ہوں. تو فری, پرائر, انفارمڈ کنسنٹ کا تصور نہ صرف اس انڈیجنس رائٹس ڈیکلریشن میں ہے جو پاکستان نے تسلیم کی ہے, لیکن ہمارے قوانین میں بھی ہے, جو میں نے انوائرمنٹل ایکٹ کا حوالہ دیا. تو جب مشاورت ہوتی ہے, رائے سازی ہوتی ہے, تو اس میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. ادھر نہ صرف ان کو شامل نہیں کیا گیا, اگر میں عورت کے حوالے سے کہوں تو ادھر کی جو عورتیں ہیں مقامی بلوچ سندھی, اور ایک تو ان کی کلچرل بیریئرز ہیں کہ وہ
ایز سچ اگر کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس لینڈ کا استعمال ہو, کس طریقے کے لوکل نالج یوز ہو, تو وہ عورت کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں, عورت کو انکلوڈ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی. تو اگر مقامی مرد شامل نہیں ہے, نوجوان شامل نہیں ہے, تو عورت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اسٹیٹ اگر واقعی چاہتا کہ وہ فری پرائر اینڈ انفارمڈ کنسنٹ لے, تو ان کو کوئی طریقہ کار بنانا پڑتا جس سے وہ نہ صرف مقامی مردوں بٹ مقامی عورتوں, بچوں, یوتھ سب سے مشاورت کرتے, ان کی رائے لیتے اور ان کو اس پروجیکٹ کے اندر, اس ڈیولپمنٹ میں شامل کرتے, اور اس ٹریٹی کو بھی obviously تھوڑی سی رسپیکٹ, اہمیت دیتے. تو یہ بیسکلی فری پرائر اینڈ انفارمڈ کنسنٹ کا تصور ہے. جی بہت شکریہ عبیرہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی. یہ تو قانون جو موجود ہیں, جو جیسے انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ضروری ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت, کیا وہ کافی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے عوامی سطح پر ایک مشاورت کی جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں کیا ماحولیاتی سطح پر کیا تبدیلی آئے گی, اور اگر وہ کافی نہیں ہے تو کس قسم کا لیجسلیٹو فریم ورک جو ہے وہ پروپوز آپ کرنا چاہیں گی؟ کیا دنیا میں کہیں مثال ہے کہ انڈیجنس پیپلز رائٹس are being protected under a very specific special law in any given country? مجھے پتا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے اسٹڈی نہیں کیا, لیکن فلپینز میں اور کینیڈا میں غالباً اس نوعیت کے کچھ قوانین پاس ہو چکے ہیں. کینیڈا کے قانون کے متعلق جو آخری مرتبہ میں نے پڑھا تھا, میرا خیال ہے اس میں جو مقامی لوگوں کے حقوق ہیں ان کو مانا تو گیا ہے لیکن گارنٹی نہیں کیا گیا. تو دو سطح ہیں, ایک ریکگنائز کرنے کی سطح اور پھر اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن کی سطح. تو کیا کس نوعیت کی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ آپ اس تحریک میں حصہ لے رہی ہیں اور آپ کے دوست بھی بہت سے ہیں, اور بھی وکیل بھی ہوں گے, قانون سے شغف رکھنے والے دوست بھی ہوں گے جو اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں. تو کوئی آپ نے اس پر کام کیا ہے کہ کس نوعیت کا فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے؟ ہم نے اس گفتگو میں ابھی سنا ہے کہ ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے ہر شہر کے لیے, جس سے کہ شاید ابتدا ہو سکتی ہے کام کی, اور اس سے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کس نوعیت کا شہر ہے اور کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو ہے, اگر اس کی وائلیشن نہیں ہوتی اور اس کے تحت جو کنسلٹیشنز ہیں وہ گڈ فیتھ میں کی جاتی, تو یہ نوبت نہیں آتی. تو وہ جو پورا نظام ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کا اور ٹرائیبیونل کا, تو وہ تو دھرم برم ہے, اور اس میں ہم لوگ امپلیمنٹیشن نہیں دیکھ رہے. جو حفیظ نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ یہ 2018 کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, تو یہ اس کے اندر اگر آپ اوپینینز پڑھیں تو جسٹس اعجاز افضل خان اور جسٹس فیصل عرب دونوں کی اوپینینز میں صاف الفاظ میں ان لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کیا کیا انلیگیلٹیز ہوئی ہیں. تو انلیگیلٹیز کی بھی کافی لیئرز ہیں. ایک تو جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لانڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی, تو ادھر تو یعنی رول ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تھا. تو ایم ڈی اے جسے کہتے ہیں, تو اس کا مرکزی کردار ایز اے ہاؤسنگ ایسوسیشن از ٹو پرووائڈ ہاؤسنگ. تو یہ ایک گورنمنٹ آف سندھ نے ایم ڈی اے کو استعمال کیا ہے کہ ایم ڈی اے نے پھر یہ لینڈ ٹرانسفر کیا ہے انلیگلی بحریہ کو. اور جسٹس اعجاز افضل خان نے باقاعدہ پوائنٹ کیا ہے کہ شروع میں ایم ڈی اے نے, بورڈ آف ریونیو نے انلیگلی جو ہے وہ ایم ڈی اے کو دیا, اور پھر ایم ڈی اے نے تقریباً 9,300 یا 400 ایکڑ جو تھے وہ بحریہ کو دیے. اور جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ اس ایکڑج پہ بھی نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے تحت بحریہ کو سو کال لیگلی دیا گیا. تو آپ شروع دن سے دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کی بھی نظر میں ہے کہ یہ کس طریقے سے irregular یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اور انہوں نے بلکہ بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. بلیٹنٹ فراڈ اس کو کہا ہے, اور betrayal of the trust of the people جو ایم ڈی اے نے کردار ادا کیا ہے
اس ساری irregular dealing. اور جسٹس فیصل عرب نے بھی کہا ہے کہ آپ نے 43 villages لے لیے, MDA نے لے لیے, اور کہا یہ کہ ہم 2500 گھر بنائیں گے لوور اور مڈل انکم لوگوں کے لیے. آپ نے ہاؤسنگ تو بنائی نہیں, لیکن آپ نے جو کراچی کا جو یہ دیہی علاقہ ہے ملیر کا, کھوڑ کا, گڈاب کا, تو یہ بہت پرائزڈ لینڈ ہے. تو ان کا جو منصوبہ ہے بڑے بڑے روڈز بنانے کا اور یہ ماڈرن سٹیز ایلیٹ ڈیولپمنٹس کو جوڑنے کا, تو یہ ان کو یہ زمین نظر آئی, اور انہوں نے اس فیصلے کو بالکل, یعنی کہ یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے, اور اٹس شاکنگ کہ جس طریقے سے پھر مارچ آف 2019 کے اندر امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ اس اپنے بالکل یہ جو رول اس مین بینچ نے اس کو دیا تھا اس سے ہٹ کے ایک irregular لینڈ ڈیل کو ریگولرائز کر دیتی ہے, اور ریٹروسپیکٹولی آرڈر کرتی ہے کہ بلڈر جو ہے وہ 460 بلین روپے 7 سال میں انسٹالمنٹس میں ادا کرے. تو جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے قانون سازی, تو ہم جو یعنی کہ ادھر کی جو پولیٹیکل سسٹم اور اکنامک سسٹم دیکھ رہے ہیں جس میں ہماری جوڈیشری اور ہمارا لیجسلیچر جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کے رائٹس کو اپہولڈ کر رہا ہے جو سرمایہ دار نظام سے جڑے ہوئے ہیں. تو نہ صرف بلڈرز لیکن پوری کنسٹرکشن کمپنیاں. تو اگر آئی تھنک شہانہ اور حفیظ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, ریتی بجری کا بھی ایک مافیا ہے کراچی کے اندر. تو ادھر جو یہ ندیاں ہیں اور جو ندیوں کا قدرتی نظام تھا جس میں سے پانی بہا کرتا تھا, اور وہ پانی جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا زراعت کے لیے, مال مویشی کے لیے, تو ریتی بجری اتنی چوری کی گئی ہے. اور اگر آپ ریتی بجری کے اوپر آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں کیس لے کے, تو ہم ایک اتنے پاورفل ایکٹرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. تو بس یہی کہنا تھا کہ لیجسلیشن کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, فریم ورکس اور پالیسی کے بارے میں سوچنا, اور اس انڈیجنس کو ہم اپنے پاکستانی کانٹیکسٹ اور ہسٹری سے جوڑ کر اس کی ایک تعریف نئی بنائیں اور اس کو سمجھیں اس ٹریٹی, ان لائٹ آف دس ٹریٹی. شکریہ بیرا. میں ایک سوال آپ سے اور کر لوں اسی موقع پر. اب آپ نے جو گفتگو کی ہے مجھے اس سے, اور باقی دوستوں نے بھی, شہانہ نے بھی اور حفیظ صاحب نے بھی جو بات کی ہے, اس میں کلاس کا ایک ایلیمنٹ بڑا واضح ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں, اگر میں جج بن جاؤں اور میرے سامنے اس نوعیت کا مقدمہ آئے تو ریتی بجری کا جو معاملہ آپ اٹھا رہی ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی اگر یہ کام کرنے کی آپ اجازت نہیں دیں گی, اٹھانے کی ریتی بجری کو, اور زمینیں جو ہیں وہ ایکوائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گی, تو میرے لیے گھر کہاں سے بنے گا؟ اور میرے پاس پیسہ ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ, یعنی آپ جو کہہ رہی ہیں, مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے لارجلی, اور یہ جو کبھی کبھار کوئی اچھا فیصلہ, کوئی ڈیسنٹنگ نوٹ لکھ دیتا ہے, وہ بس مارجنز پر ہے. تو قانون اور جو جسٹس سسٹم ہے وہ اس نوعیت اس طریقے سے بنایا گیا ہے, ڈیولپ کیا گیا ہے, اور اس کی روٹس جو ہیں وہ کولونیل روٹس ہیں, جس میں کہ طاقتور جو ہے اس کے حقوق اور زیادہ بڑھ کر, حقوق سے بڑھ کر جو ہے اس کی پروٹیکشن موجود ہے. مقامی لوگوں کی یا سیاست میں جن لوگوں کا بہت حصہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے, عام لوگ, ان کے خلاف ہی یہ سسٹم کام کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں, اس طرح نہیں ہے. جب ایک ساتھ آتا ہے نا, دیکھیں جوڈیشری نے اور پارلیمنٹ نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں, اچھے ریزولوشنز بھی پاس کیے ہیں, اور باقاعدہ ان گوٹھوں کو ریکگنائز کیا ہے. تو لیکن ابھی جو یعنی کہ پاور شفٹ ہوا ہے, اور ہماری پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ بالکل ہی کنسٹرکشن کی طرف چلی گئی ہے, اور کنسٹرکشن کو جو ہے وہ ہمیں کوئی اور انڈسٹری اور اکنامک ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. تو آئی تھنک تھوڑا سا جو شفٹ ہوا ہے بلڈرز کے فیور میں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو مثال کے طور پر پازیٹیو چیزیں بھی بتا سکتی ہوں. ایک تو یہ کہ 2015 میں ہماری جو سندھ اسمبلی ہے اس نے باقاعدہ ایک پروونشل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کیا MDA کے خلاف کہ وہ لینڈ جو ہے وہ اینشنٹ ولیجز, قدیمی گوٹھوں کے جو لینڈ ہے ان کو الاٹ کرنا بند کر دیں. 2011 کے اندر جو ہماری اس وقت کراچی کی حکومت کی جانی جاتی تھی ایز CDG کے, 2011 میں ان کی حکومت کے تحت 89 ولیجز کو انڈر سیکشن 3 آف دا سندھ گوٹھا باد ہاؤسنگ اسکیم ایکٹ آف 1987 ریگولرائز کیا گیا. اور اس ایکٹ کو اگر آپ دیکھیں, سیکشن 3 کے اندر یہ لکھا ہے کہ نو لینڈ may be allotted within 20 chains of an established village.
تو یہ ہمارا یعنی کہ آلریڈی پازیٹیو چیزیں موجود ہیں. تیسرا میں آپ کو بتاؤں کہ بورڈ آف ریونیو کا ایک میپ جو 1932 سے 1964 اگر آپ اس کو دیکھیں تو 1932 that's the earliest map. یہ باقاعدہ یہ جو گوٹ ہیں ہم لوگوں نے جو کیسز بھی فائل کیے ہیں تو حاجی علی محمد گوٹ ہو گیا, دے لنگے جی, ڈسٹرکٹ ملی, یہ سارے گوٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس 1932 کے میپ میں. اچھا اس کے علاوہ یہ جو گوٹ ہیں ان کے شناخت جو تھی وہ برٹش کے زمانے سے بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں جیسے کچی آبادی کو ریگولرائز کرنا یا گوٹھوں کو ریگولرائز کرنا, یہ 80s کے اندر قانون سازی ہوئی ہے. تو وی ڈو ہیو اے لیجسلیٹو فریم ورک ٹو گیو ویلیڈیٹ اور ویریفائی کہ یہ ولیجز جو ہیں یہ ریئل ہیں اور ان کی ایک پراپر شناخت ہے. لیکن یہ جو ساری پرو پیپل یا پرو پور یا پرو انڈیجنس رورل پیپل مقامی پیپل لاز ہے نا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اب الگ نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ان کو ان کی جو امپورٹنس ہے ان کو اس کو رد کیا جا رہا ہے. اور اب جو ریگولرائزیشن اسکیمز ہیں تو جس طریقے سے ہم جوڈیشری کا رول دیکھ رہے ہیں ایون ان گجر نالا رنگی نالا کیسز, تو ان کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے قوانین کے اندر ایسے قوانین بھی ہیں جو ریٹروسپیکٹولی so called illegal settlement which was necessary because it provided housing اس کو ریگولرائز بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اس نظام سے ان پروٹیکٹیو انسٹیٹیوشنل میکنزم سے ہٹ رہے ہیں. And that's what we basically seeing at least in Karachi and Sindh. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ پیٹرن ایسا پیٹرن ہے جو ملک کے اور حصوں میں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے. جہاں جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, یہ پیٹرنز نظر آتے ہیں کہ سسٹمز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں مالدار یا سرمایہ دار کے حق میں, اور جو لوگ ہیں قدیمی باشندے ہیں علاقوں کے, وہ کس طرح سے ان کو زمینوں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے. میں حفیظ بلوچ صاحب کی طرف بڑھوں گا. حفیظ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دیکھیں یہ گفتگو میں میری اور عبیرہ کے درمیان جو بات ہو رہی تھی, انہوں نے خواتین کی بات کی ہے کہ جہاں مردوں سے کوئی رائے نہیں لی جاتی جو کہ معاشرے کے ایکٹیو یعنی پولیٹیکلی ایکٹیو سیگمنٹ میں جن کو شمار کیا جاتا ہے, تو جو خواتین ہیں آپ کے جو قدیمی علاقوں کی, وہ دو طرح سے فری ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, ان کو ایکسس نہیں ہے, وہ موبائل نہیں ہیں. پھر یہ کہ پدر شاہانہ نظام جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ چاہے قدیمی علاقہ ہو یا ماڈرن علاقہ ہو پاکستان کو, وہاں پر پیٹریارکی ہی چلتی ہے. تو اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کی تحریک کیا کام کر رہی ہے, سوچ رہی ہے, اس پر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک اہم نقطہ ہے نا. دیکھیں ساری باتیں جو ہیں وہ کیپٹلسٹ کمپنیز کے خلاف ہی تو نہیں ہے کرنی, کچھ اپنی بھی تو کرٹیک ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پردیش شاہی نظام کا کہا ہے پہلے کہ ہم ایک قبائلی اور نیم قبائلی نظام میں زندہ ہیں. وہاں پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کو قبائلی اور نیم قبائلی, ہمارے پاس ایسا تعلیم بھی نہیں ہے, مردوں کے پاس اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے, اور لیکن ہمارے یہاں ایک خوبصورتی یہ ہے ہمارے گاؤں کی, جو گاؤں میں رہتے ہیں مختلف قبائل ہیں, سندھی اور بلوچ, تو ان کی عورتیں جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ آ کے کھڑی ہو جاتی. جیسا کہ عالیہ یہ 8 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب بھی کسی کے گاؤں پہ حملہ ہوا ہے تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آ کے ریزسٹ کریں. مجھے یاد ہے پہلا حملہ ہوا تھا شفیق آچیلو گوڑ پہ, تو اس کے گاؤں کی زمینوں پہ جب بیریا کی اور پولیس کی بھاری نفری آئی تو مرد بھی نکلے تو عورتیں بھی, اور زخمی عورتیں جنہوں نے آگے بڑھ کے پتھر بھی مارے اور پولیس کو بگایا, اور انہی کے ڈنڈوں سے وہ زخمی بھی ان کے سر بھی. تو یہ خوبصورتی ہے کہ عورتوں کے پاس یہ تعلیم نہ ہوتے ہوئے بھی زمین سے ایک ایسی محبت ہے کہ وہ ریزسٹنس کے لیے نکلتی ہیں. اس کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں, عورتوں سے بھی ملی ہیں,
अबीरा को भी जाकर मैंने मिलवाया है वहाँ पे, हाजी अली मोहम्मद गबूल गोट के, कमाल जोकिया गोट के, हम लोग के पास में हमने सेशन रखे हैं, इस बात के। कुछ गांव हैं जहाँ पे तालीम है, ये नहीं है कि सारे गांव अनपढ़ हैं या नहीं है, लेकिन तालीम है, औरतें लड़कियां पढ़ी हुई हैं, वो समझती हैं, वो सब कुछ देख भी रही हैं, वो रेजिस्ट भी कर रही हैं। तो हमारे यहाँ इस कबायली निज़ाम में भी इतना पोटेंशियल है कि हमारी औरतें निकलेंगी और हमारी अपनी मज़ाहमत भी करेंगी। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ आपकी कही हुई बात को, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके ट्राइबल सिस्टम में ऐसी ठीक है ट्राइबल है, लेकिन औरतों के बाहर निकलने पर और उनके मज़ाहमत में हिस्सा लेने पर कोई एतराज़ नहीं है, और वो शाना बशाना मर्दों के वो इस मज़ाहमत में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तासुर पाया जाता है कि जैसे बलूचिस्तान के जो सरदारों के मुतल्लिक हमें जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें ये बताया जाता है कि वो सरदार जो है वो तालीम के हक में नहीं हैं और तालीम के फैलाव फरोग के रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो इसी नौयत का कुछ तासुर जो ट्राइबल लोग हैं, जो कदीमी बाशिंदे हैं, उनकी जिंदगी, उनके रहन सहन के मुतालिक भी पाया जाता है कि उन्हें तरक्की करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तासुर ठीक नहीं है क्या? जहाँ तक हमारा ये जो कराची के साथ के मुज़ाफ़ाती एरिया हैं, वहाँ पे ये तासुर गलत है। जैसे कि मैं भी एक गाँव में ही रहता हूँ, तो मेरी बहनें बीए किए हुए हैं उन्होंने, मेरी कज़न्स हैं बीए किए हुए हैं, वो नौकरियाँ भी करती हैं। तो ये तासुर जहाँ तक गलत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि रियासत ने हमें वो सहूलियत दी ही नहीं। अगर हमें बेहतर स्कूलिंग निज़ाम दिया जाता, हमें कॉलेज दिए जाते, तो ये जो कबायली निज़ाम है इसके खिलाफ भी बहुत सारा हो चुका होता अभी तक। लेकिन इसके बावजूद भी जितना हमारे ऊपर जो हम पढ़े लिखे नौजवान हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, हम अपना जो एक किरदार है वो अदा कर रहे हैं। अभी बहुत सारी जंजीरें टूटी हैं और बहुत सारी जंजीरें टूटेंगी। वो जो रस्मों और रिवाजों की हैं वो टूटेंगी, उनके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। और अभी जो ये सब कुछ हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, हमारे लोग भी समझते हैं कि बिना औरत के हम कुछ भी नहीं है। जब औरत निकलेगी, रेजिस्ट करेगी, बात करेगी, तो ये कुछ नतीजा निकल सकता है। अभी जो रिसेंटली सब कुछ हुआ है अप्रैल के महीने में, जब बिल्डोजर्स आए तो ख्वातीन निकली, उनके पास वीडियोस भी और मोबाइल्स भी थे, उन्होंने अपनी रेजिस्टेंट जो थी वो खुद रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया में भेजी, हमें भेजी। हम थोड़ा सा लेट गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो तब हमने उनको एक साइड पे करके मर्दों को आगे कर दिया था। तो पहला पत्थर जो है वो एक औरत ने मारा। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारे लोग इतने जाहिल नहीं हैं। हमारे सरदारों में हो सकता है वही मेंटेलिटी हो जो बलूचिस्तान की हो, लेकिन लोग कराची से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। इस जुड़े होने की वजह से उनके पास फोन का एक्सेस भी है, वो दुनिया को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। कुछ वक्तों के बाद इंशाल्लाह हम ये भी करेंगे कि वहाँ के तालीम के तरबियत पे जो हम अभी मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे, और जो शाना है, जो अबीरा हैं और ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, कॉमरेड्स हैं, इनके थ्रू हम उनको एजुकेट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। शायद इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जो है वो महंगा करने पर मुसर है। ये गुफ्तगू जो है आपकी, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा आपकी आबादी जिसमें आप रहते हैं और इसका रहन सहन कैसा है। ऐसा महसूस होता है कि आपकी तालीमी अहलियत सुन के और आपकी बहनों के मुतालिक कि ये तो बहुत बिल्कुल 21वीं सदी में मौजूद हैं आप। ऐसी बात नहीं है कि ट्राइबल अगर आप इसको कहते हैं, essentially it may be tribal but it's not living in the 15th century. नहीं, ये गलत है कि हम 15 सेंचुरी में रहते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारी खूबसूरती है गांव की कि हम सारे जुड़े हुए हैं। हमारे जितने 42 गांव हैं, 42 गांव के अंदर हम एक दूसरे को जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, हम जानते हैं। हम उनके पास जाते हैं, उनकी शादियों में, उनकी गमी में हम एक साथ रहते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारी बातचीत होती है, बहस मुबाहिसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी अगर 21वीं सदी में जिंदा नहीं तो हम 18वीं सदी से बहुत आगे निकल चुके हैं।
اب ہم سمجھنے لگے ہیں کہ زندگی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے اور اپنے حقوق کیسے لیے جا سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ حفیظ صاحب. اب مجھے میرا خیال ہے کہ میرا جو تاثرات تھے ٹرائبل لائف کے متعلق وہ زائل ہو رہے ہیں. تو یقیناً سننے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں بسنے والے جو ٹرائبل علاقے ہیں، ٹرائبل علاقوں میں جو لوگ بسنے والے ہیں، وہ اتنے بھی پسماندہ نہیں ہیں کہ وہ جو پاکستان کے ترقی یافتہ نسبتاً ترقی یافتہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ترقی کے محتاج ہیں، ان کی کسی مدد کے محتاج ہیں. ایسی بات نہیں ہے، آپ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ ساری حقوق کی جو بات ہو رہی ہے، یہ انڈیجنس پیپل جو ہیں، جو قدیمی باشندے ہیں، ملیر کے ہوں یا دوسرے علاقوں کے ہوں، اس میں ان کا حصہ ہے، ایکٹیو حصہ ہے. میں آگے بڑھوں گا اور شاہانہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 2016 میں آپ نے بتایا کہ کام شروع کیا انڈیجنس رائٹس الائنس کے ساتھ، اور اس میں لوگوں سے مل کے گفتگو بھی کی. ظاہر ہے خواتین کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے، کوئی تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے، لوگوں میں مزاحمت کرنے کا نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے نئے طریقے سے وہ تیار ہو رہے ہیں؟ میں آپ کا یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ یہ پہلے ڈسکشن کر رہے تھے اس پہ کچھ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ یہ ٹرائبل ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں، آئی تھنک اس الفاظ کو ہمیں بہت زیادہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ کہ جب ہم کسی کو ٹرائبل بلاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ ہم ایک سیریز آف اسٹیریوٹائپس ان پہ اپلائی کر رہے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی کلونیل ہسٹری ہے. رائٹ کہ جب انگریز آئے اور انہوں نے انڈیا کو کانکر کیا، رائٹ جب نوآبادیاتی کا پیریڈ شروع ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ انڈین ٹرائبل لوگ ہیں، انڈین سیویج لوگ ہیں. اور جو یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بیکورڈ، رائٹ کہ ہم سوچتے کہ رورل ایریاز بیکورڈ ہے اور شہر کے علاقے اور شہر کے لوگ ماڈرن ہیں. انگریزوں نے ایگزیکٹلی یہ ہم پہ کیا، رائٹ they said کہ یورپ از ماڈرن and places like India, Pakistan, subcontinent are backward. یہ تو لوگ ہزاروں سال پرانے ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں، رائٹ. and colonialism was called the civilizing mission کہ ہم آ کے آپ کو we are giving you the gift of humanity کہ ہم آپ کو contemporary times میں آگے لا رہے ہیں. So I think it's very interesting to note کہ اب ہمارے جو public discourse ہے اس میں ہم یہی colonial narrative کو within our own communities apply کر رہے ہیں to create distinctions and hierarchies, and ultimately یہ hierarchies کس کو serve کرتی ہے، right؟ سرمایہ دار مالدار جو لوگ ہیں جن کو لینڈ ڈیولپ کرنا ہے ان کو سرو کرتی ہے. اگر سب لوگ سمجھے کہ وہ گاؤں کے لوگ تو بہت بیکورڈ ہے، یہاں پہ تو بہت وائلنس ہوتا ہے، لٹریٹ نہیں ہے، that creates again a hierarchy where other people think they know best, right, and they should take the face of development forward. اور اس سے میں آپ یہ ڈسکشن سن کے ایک اور بات میرے دھیان میں آئی ڈیولپمنٹ کی، رائٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ماڈرنٹی کا، ماڈرن زمانے کا ایک اسینشیل حصہ ہے، رائٹ کہ ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک مجھے آئی تھنک کچھ 20 سال پہلے بل کلنٹن نے ایک اسپیچ دی تھی گلوبلائزیشن کے حوالے سے. گلوبلائزیشن از بیسڈ آن کیپٹلزم، ڈیولپمنٹ، آل آف دیز تھنگس، رائٹ. اور انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ globalization is going to take over the world and to defy globalization is like defying gravity. ہم اسے روک نہیں سکتے، یہ ایک نیچرل فورس ہے، رائٹ. جس طرح ڈیولپمنٹ ایک نیچرل فورس سمجھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. But actually Bill Clinton, as scholars have pointed out, spent all his life traveling in planes defying gravity, right. تو جو ایک ہمیں پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ضروری ہے، ہمارا فیوچر، نیشن کا فیوچر ڈیولپمنٹ سے جڑا ہوا ہے، that's actually complete fabrication, right. تو ہم اپنے ایکچولی فیوچرز خود سے ری امیجن کر سکتے ہیں. جو ویسٹ میں ورلڈ کلاس سٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو کاپی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے.
right? We can have a future where rural life, agricultural life, pastoral life are at the center and the heart of the city. What would that kind of city look like? Right? I think these are all questions as artists, as urban planners, as lawyers, as human beings that we really need to address and start thinking about. यकीनन, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, ये बहुत अहम है बात कि हम अल्फाज का चुनाव जो है वो किस तरह से और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपने कहा कि हम वो हायरार्कीज को क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है, उन लोगों के इंटरेस्ट में है जो कि इस सिस्टम में एक हायरार्की में सिस्टेमिक हायरार्की में ऊपर बैठे हुए हैं। सो मेरे लिए ट्राइबल का लफ्ज इस्तेमाल करना इसलिए भी फायदेमंद है कि इससे एक वो जो निज़ाम बना हुआ है जो अंग्रेज ने बनाया था या उससे पहले जो कुव्वतें यहाँ पर बरसगीर में मौजूद थी उन्होंने बनाया था, वो प्रिजर्व रहे। और मुझे खुशी भी होती है कि मैं जब बलोच साहब की इलाके के बारे में सोचता हूं तो मैं कहता हूं कि यहाँ तो तरक्की होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। मैं तालीम लेके जाता हूं और इनको तालीम याफ्ता बनाता हूं। तो यकीनन ये जो वायलेंस है ये इसकी अपनी एक खास वैल्यू है और हम इसको प्रमोट करते रहते हैं, जानते और ना जानते हुए। इसलिए ये भी एक बड़ा सीरियस मसला है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आपकी जो वेबसाइट है शहाना, उसको हम स्क्रीन पर शेयर कर सकें। मेरा ख्याल है कि मेरे जो एसोसिएट हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं। इस पर कुछ आपने अपने प्रोजेक्ट्स और अपने काम को मुतारिफ करवाया हुआ है, बड़ी अहम चीज़ है। और इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गडाब से मुतल्लिक जो आपने काम किया है, गडाब में जाके जो आपने गुफ्तगू की है, वो भी, उसका भी एक सेक्शन मौजूद है। मैं हफीज साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भी कोई अपनी जो स्ट्रगल है उससे मुतल्लिक कोई वेबसाइट डेवलप की है? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हम तो सिर्फ भी मज़ाहमत ही करते आ रहे हैं, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारे साथ उसके नतीजे में जो ये कुछ हो रहा है उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। अभी तक तो इसी फेज में है। हाँ, एनवायरनमेंट के हवाले से हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, वो अंडर प्रोसेस है। वो उसको 1 हफ्ता और लग जाएगा तो हम उसको भी रिलीज कर देंगे। बाकी शाहाना ने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त काम किया हुआ है। इसके हवाले से उसने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, वही यही काम। तो मेरा पूछने का मकसद ये था कि जो काम आप दोस्त कर रहे हैं कराची में, इसको शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ख़ासतौर पर नौजवानों तक और ख़वातीन तक ये काम पहुँचे। ख़वातीन का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि लैंड राइट्स की जो बात है, जो इंडिजिनस राइट्स की जो बात है, उसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक ख़वातीन से ही है। पानी की बात हो, माहौलियात की बात हो, ज़मीन की बात हो, जो पैदावार के जो ज़राए हैं जितने भी, उनकी बात हो, तो औरतों का जो रोल है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, जो कि बहुत ही अहम है, बहुत सिग्निफिकेंट है और उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम ये इस काबिल हो सकें कहने के कि हम इंडिजिनस राइट्स को रिकग्नाइज करते हैं। हफीज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी ज़िंदगी, जो गाँव की ज़िंदगी है, वो खुली हुई ज़िंदगी होती है। हमारी औरतें बाहर निकलती हैं लकड़ियाँ चुनने के लिए, गाय काटने के गाय के लिए घास काटने के लिए, या गाय को चराने के लिए हमारे औरतें जाती हैं, आज भी जाती हैं। इस डेवलपमेंट से ये जो कुछ गोट इन्होंने दीवारों के अंदर कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। और जो गोट अभी ये जो गाँव थ्रेटन है, तो उनके लिए भी यही थ्रेट है कि उनकी ज़िंदगी बंद हो जाएगी। उनके जो माल-मवेशियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि जब उन्हें स्पेस नहीं मिलता, उन्हें घास नहीं मिलती, तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो औरतों का बेशक अगर हम देखें, जो सारी डेवलपमेंट है, सबसे ज़्यादा नुकसान वो औरतों का ही होना है। तो गाँव जब बंद हो जाएँगे, ये खुली हुई ज़िंदगी है, या जब वो मर्ज हो जाएगी, वो बंद हो जाएँगे, तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
تو جس طرح وہ اب مردوں کی شانہ بشانہ ابھی کر رہے ہیں مال مویشی کے لیے ہی چلانے کے لیے، وہ بھی تو اسے کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، اس کی روٹی روزی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، وہ سارا بند ہو جائے گا، عورت گھر میں بند ہو جائے گی اور مرد باہر جا کے کہیں اور روزگار کرے گا. تو اس ڈیولپمنٹ سے جو ہمارا سب سے بڑا نقصان عورتوں کا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ حفیظ صاحب یہ پیٹرن بھی یہ جو فیچر ہے کہ والڈ کمیونٹیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. اچھا، وہ والڈ کمیونٹیز ماڈرن کمیونٹیز ہوتی ہیں، گیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے دوسری جانب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ قدیمی لوگ ہیں جو وہاں پر کھیتی باڑی کرتے رہے ہیں یا اور کسی زمین سے جو جڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ذرائع سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان خواتین کو اور شاید بچوں کو ہوتا ہے، کیونکہ مردوں نے تو باہر نکل جانا ہے کسی نہ کسی طرح سے. عورتوں کی جو موبلٹی ہے وہ اس پر بہت سی قدغنیں پہلے ہی سماجی لگی ہوئی ہیں، اور ان کے چونکہ اکنامک رائٹس یعنی معاشی جو حقوق ہیں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں ان عورتوں کو جس طرح سے مردوں کو اویلیبل ہیں، تو ان کے لیے موبلٹی اور بھی بہت ہی مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو وائلنس ہے، یہ جو ظلم ہے، جو ماڈرنٹی کا ظلم ہے، یہ میرا خیال ہے عورتوں کو سب سے زیادہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے عورتوں پر. بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب. اس گفتگو کو میرا خیال ہے ہم یہیں روکتے ہیں، اور امید ہے کہ اس گفتگو کو بہت سے دوست اور اسٹوڈنٹس خاص طور پر سنیں گے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس پر مزید میرا خیال ہے کئی گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں، زیادہ پیچیدہ چیزیں ڈائمینشنز ہیں سٹی اور پلاننگ سے متعلق اور آبادی سے متعلق. لیکن بڑی اہم بات ہے، ہم نے پچھلے ہفتے یہ گفتگو کی تھی کلائمیٹ چینج سے متعلق. یہ جو انڈیجنس پیپلز رائٹس کا ایشو ہے، قدیمی باشندوں کا جو ایشو ہے، ان کے طرز زندگی کو پرزرو کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ کلائمیٹ چینج سے براہ راست جڑا ہوا ہے. اور کلائمیٹ چینج از ریئل، بڑی ایک حقیقی فینومینن ہے اور سب کے لیے تباہ کن اثرات کا حامل ایک پروسیس ہے. اس کو سلو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیجنس پیپلز رائٹس، قدیمی باشندوں کے جو حقوق ہیں ان کو مانا جائے اور ان کا نفاذ کیا جائے پوری دیانتداری کے ساتھ. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے پینلسٹ حفیظ بلوچ صاحب، عبیرہ اشفاق اور شہانہ راجانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی جو تحریک ہے، ان کی جو سٹرگل ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈسکورس ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جو آپ مزاحمت کر رہے ہیں، اور ایک انٹلیکچوئل لیول پر بھی اور پولیٹیکل لیول پر بھی یہ آگے بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا ڈسکورس ڈیولپ ہوگا کہ جو ملک کے مختلف کلاسز ہیں، جو مختلف طبقات ہیں، وہ یہ بات سمجھنے پر متفق ہو جائیں کہ یہ مسائل ہیں، اور جدیدیت کا جو ایک ہی جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور اس کو ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ہے شکل دینی پڑے گی. آپ سب کا، آپ تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو جاری رکھیں گے اسی موضوع پر اور اس سے جڑے ہوئے اور بہت سے موضوعات پر. اسد جمال لاہور اسکول آف لاء کی جانب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.